الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے پہلے ہم 13 جو ہے آیت اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یہ حدود باندھی ہوئی ہیں اللہ کی، اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور رسول کے اس کو داخل کرے گا جنتوں میں، اور جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور یہی ہیں بڑے مراد والی۔ اور اس میں سب سے پہلے انہوں نے جو معراج کے حق تو سارے بیان کر دیے، لیکن کچھ تھوڑے سے رہتے تھے انہوں نے بھی بیان کیے ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے انہوں نے بیان کیا ہوا ہے کہ اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کوئی شخص ہے وہ اسلام سے پہلے تو مطلب کہ پہلے مسلمان تھا، لیکن بعد میں وہ پھر گیا اسلام سے مرتد ہو گیا۔ تو جو اسلام سے پہلے والی مسلمان زمانے میں وہ بعد میں مر گیا یا قتل ہو گیا، تو جو مسلمان تھا تب اس زمانے میں جو اس نے کمایا تھا وہ اس کے جو تھے ماں باپ ان کو جو وارث تھے ان کو دے دیا جائے گا، اور جو باقی ہوگا وہ بیت المال میں، اور جو مرتد ہونے کے بعد ارتقاء کے بعد ہوگا وہ بیت المال میں دے دیا جائے گا۔ لیکن اگر جو عورت کوئی مرتد ہوگی ہے تو اس کا کل مال ہوگا، یا اسلام سے پہلے کا ہوگا یا اسلام کے بعد کا، ان کا مسلمانوں کی میراث ملے گی، مطلب مسلمان تو اس کا سارا مال جو ہوگا وہ وارثوں میں ہی ملے گا۔ اور جو اگر اس کے ماں باپ کوئی ہے وہ مرتد ہے، لیکن اس کے ماں باپ ہے لیکن اس کی اولاد ہے، تو اس ماں باپ کا جو ہوگا وہ اولاد کو نہیں ملے گا، وہ چاہے کسی بھی زمانے کا ہو۔ اگر کوئی شخص ایسے آدمی کو قتل کر دے جس کا جو مال ہے اس کے میراث پہنچتی ہی ہو، تو یہ قابل اس شخص کی میراث سے محروم ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تو اگر کوئی شخص ایسا قاتل ہو گیا جس کی اولاد کو ملتی ہے، وہی والی چیز جو میں نے بیان کر دی ہے وہ آ جائے گی اس میں۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بچہ پیٹ میں ہے تو اس کا یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اس کا حق کھا لینا ہے۔ جو بیوی کے پیٹ میں بھی بچہ ہوگا تو وہ یہ ہوگا کہ بچہ بھی وارثوں کی فہرست میں آ جائے گا، لیکن چونکہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی، تو یا تو اس کا انتظار کیا جائے گا کہ وہ پیدا ہو جائے، اس کے بعد وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پیٹ میں بچہ ہے اس کا اگر پتہ نہیں ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی، تو ایسا کیا جائے گا کہ دونوں میں یا تو اس کے پیدا ہونے کے بعد وراثت تقسیم کی جائے گی، یا پھر یا پھر ایسے سوچ لیا جائے گا کہ یہ سوچ لیا جائے گا کہ یا تو اس کے میں نے بتایا کہ پیدا ہونے سے پہلے بعد میں ہی کر دیا گی، یا اس کو بچے کو فرض کر لیا جائے گا کہ لڑکے ہے تو اس کے 2 حصے رکھ لیے جائیں گے، اگر لڑکی ہوگی تو پھر اس کو 1 حصہ دے دے، باقی دوبارہ سے وراثت میں جیسے تقسیم ہوتی ہے اس طرح سے کر لیا جائے گا۔ اس طرح سے کیا جائے گا، یہاں پہ لڑکے کے 2 حصے رکھے جائیں گے لڑکے کے حساب سے۔ بہت زیادہ ضرورت آ گئی وراثت تقسیم کرنے کی، تو ہم نے ایسا کرنا ہے، اور وہ بھی ایسا کرنا ہے کہ 2 حصے لڑکے والے اس لیے رکھنے ہیں کہ جس سے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر جو ہے اس کی کم لڑکا یا لڑکی جس کے بھی حصہ فرض کریں گے، اس میں سے جو لڑکا ہوگا اس کا اگر حصہ وہ والا رکھنا ہے جس میں وارثوں کو کم حصہ مل رہا ہو، اور بعد میں کیونکہ وہ تقسیم ہو سکتا ہے، لیکن اگر انہوں نے ایسا کر دیا کہ پہلے ہی کم رکھا ہے اور وہ بعد میں وارثوں میں کیسے تقسیم ہوگا، اس وے میں انہوں نے کہا ہوا اس کو۔ اگر کوئی شخص ہے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور طلاق رجعیہ، لیکن اس کی عدت یا ختم ہونے سے پہلے یا رجوع کرنے سے پہلے وہ فوت ہو گیا، تو بھی اس کا میراث میں حق ہوگا، کیونکہ نکاح جو ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ اور اگر کسی شخص نے مرض الموت کہ وہ مرنے والا تھا اس زمانے میں اپنی بیوی کو طلاق دی، اور اگرچہ وہ طلاق بائن ہو یا مغلظہ، تینوں طلاقیں دے دی ہوں یا 2 طلاقیں دی ہوں اس کو، دیکھیں اگر کوئی شخص ہے اس نے وہ مرنے والا ہے، اس نے اپنی بیوی کو کہ 2 طلاق وہ مر گئے، بستر پہ مرنے والا ہے، اور اس نے اپنی بیوی کو 2 دے دیے یا 3 دے دیے، عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ مر گیا، تب بھی وہ عورت جو ہوگی اس کی میراث میں اسے حصہ ملے گا۔ اور عورت کے وارث بنانے کی وجہ سے 2 عدتوں میں جو سب سے زیادہ ہوگی وہ کی جائے گی، یہ ہے کہ اس کو میراث میں حصہ ملے گا۔ تیسری صورت ہے کہ عدت طلاق 3 حیض ہوگی، اس کو 2 عدتیں شمار اس طرح سے کرنی ہے کہ یا تو دیکھا جائے گا اس کو 3 حیض تک رکا جائے گا، اگر تو 3 حیض ہے ٹھیک ہے، اور اگر 3 حیض سے آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کی کہ 4 ماہ 10 دن کہ دیکھی جائے گی عدت۔ اور ان دونوں صورتوں میں کہ عدت زیادہ کی ہوگی، اور اگر کہ اس کو حیض نہیں آتے، بچہ ہونے والا حمل ہو جاتا ہے، تو اس کا
ویٹ کیا جائے گا، یہ چیز بھی انہوں نے بیان کی ہوئی ہے اس میں۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں مین بات لیکن صرف یہی ہے کہ مطلب اگر وہ مرض الموت میں ہے لیکن اس نے اسے طلاق دی ہے بیوی کو، دونوں طلاقیں دیے ہیں تینوں، لیکن پھر بھی مطلب کہ وہ مر گیا ہے تو اس کو وراثت میں حق دیا جائے گا۔ اگر کسی شخص نے نا مرض الموت سے پہلے طلاق کے بائن یا مغلیظہ مطلب 2 طلاقیں دے دی ہوں یا 3 طلاقیں دی ہوں، اس کے بعد کچھ دن بعد جو ہوگی نا عورت کی عدت میں وہ فوت ہو گیا، مطلب کہ وفات پا گیا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں نا اس کی میراث میں سے حصہ نہیں ملے گا، البتہ اگر طلاق رجعی دی ہو تو وہ میراث میں حصہ دار ہوگی۔ اب آپ لوگوں کو یہ تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ نا پہلے والی چیز میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ مرض الموت میں دی تھی، تو اس وجہ سے اگر اس کی عدت پہلے ختم ہونے سے ہوئی ہے تو اسے میراث ملے گی، لیکن اگر مرض الموت سے پہلے اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ مرنے والا ہے، اس سے پہلے ہی اس نے مطلب طلاق دی ہے، تو اس کی عدت اگر رہتی بھی ہو وہ فوت ہو جائے تو اسے نہیں دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بولا ہے کہ نا اگر کوئی کسی نے کھلا لے لیا ہے تو اس کو تو میراث ملے گی نہیں، یہ تو پہلے بھی ویسے بھی ہے کہ کھلا لے لے تو نہیں ملتی، تو ویسے بھی انہوں نے بیان کیا ہوا ہے کہ اگر وہ عدت میں کر لے گی تو بھی مطلب اسے نہیں ملے گی، اس طرح سے ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو مطلب فرائض کیے ہوئے ہیں انہی کے مطابق ہمیں جو ہے وہ دینی چاہیے، مطلب اس کو کیا کہتے ہیں تقسیم کرنی چاہیے، اس کی حدود سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اس آیت میں انہوں نے ایسے مسائل بھی بیان کیے ہوئے ہیں، پھر اس کے آگے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے جو ترجمے کے مطابق بھی کچھ چیزیں بیان کی ہیں، اس کے بعد آگے انہوں نے کہا ہے کہ جو اللہ کے حکم کی مطلب ان سے باہر نہیں نکلتے، اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں کہ اتنے حصے ہیں وہ اسی کے مطابق ان حصوں پہ چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہوئی باتوں کو پورا کرتے ہیں، مطلب اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے نہریں بنائی ہیں، مطلب کہ جو بہتی ہوئی نہریں ہیں ان لوگوں کے لیے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی مطلب کہ نا مراد مطلب وہی لوگ ہیں جو مراد پائیں گے، انہیں کو حوریں ملیں گی، یہ ساری چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ ہماری یہ آیت ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔